نارس نے ریشو کو اپنے پاس بٹھائے رکھا تھا۔ اس نے ریشو سے کہا کہ معلوم نہیں یہ آدمی جو آ رہے ہیں اس کی مدد کریں یا نہ کریں۔ نارس نے ہمیں بتایا کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ ریشو وہاں موجود رہے اور اسے قتل کر کے ہی جائے۔ نارس پر ابھی تک ڈوبنے کا خوف سوار تھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس چوٹ نے اس کا حوصلہ بالکل ہی توڑ دیا تھا۔ وہ ہماری نادانی اور نوجوانی کا وقت تھا اور ہم دیہاتی تھے۔ ہمیں تو نفسیات کے لفظ کا بھی علم نہیں تھا۔ اس وقت ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے تھے کہ نارس کی نفسیاتی حالت کیا ہے۔ یہ تو میں آج اس بڑھاپے میں اس کا تجزیہ کر رہا ہوں۔ ابھی نہیں نارس، ریشو نے بڑے اطمینان سے کہا، ابھی تو تم چلتے چلتے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں۔ میں تمہیں اس وقت قتل کروں گی جب تم پوری تندرستی کی حالت میں میرے سامنے آؤ گے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آج کے لوگ ان کرداروں کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ان کرداروں کو مجھ جیسے وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس دور کے لوگ ہیں۔ ہم نے ریشو سے پوچھا کہ وہ ادھر کیوں آ نکلی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ کے گاؤں گئی تھی، بچہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ بچے کو وہ اپنی ماں کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی خالہ اسے کسی خانقاہ پر لے جانا چاہتی تھی اور اس نے ریشو سے کہا تھا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے اس کے گھر پہنچ جائے۔ اب اس زمانے کا کردار دیکھیں کہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی اس وقت گھر سے نکلی جب صبح ابھی تاریکی تھی۔ وہ قصمے سے گزری اور ویرانے میں سے گزرتی اپنی خالہ کے گاؤں پہنچی۔ خالہ اسے خانقاہ پر لے گئی جہاں اس نے سلام کیا اور دعا مانگی اور پھر واپس آ گئی۔ وہ خالہ کے ہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی کیونکہ وہ بچے کو ماں کے گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ چل پڑی اور گاؤں سے تھوڑی دور آئی تو بارش نے آن لیا اور جب وہ اس کس کے کنارے پہنچی تو کس خوفناک حد تک چڑھا ہوا تھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی جدھر کس کا پاٹ چوڑا تھا۔ وہ جگہ وہاں سے خاصی دور تھی لیکن اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ وہاں سے وہ چلی ہی تھی کہ اس نے نارس کو ڈبکیاں کھاتے اور ہاتھ مارتے دیکھ لیا اور اسے پہچان بھی لیا۔ اس نے ہمیں صاف الفاظ میں بتایا کہ نارس اس کا دشمن تھا اور ڈوب رہا تھا، لیکن ریشو نے محسوس کیا کہ یہ کمینگی اور بے غیرتی ہے کہ اسے ڈوب جانے دوں۔ نارس خواہ دشمن ہی ہے لیکن انسان ہے اور ایک ماں کا بیٹا ہے۔ ہمارے علاقے کی زیادہ تر لڑکیاں تیرنا جانتی تھیں۔ جب ساون میں کس چڑھتے تھے تو لڑکیاں کپڑوں سمیت سیلاب میں کود جاتی اور تیراکی کرتی تھیں۔ ریشو بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی اور وہ بڑی سمارٹ لڑکی تھی۔ اس نے نارس کو غوطے کھاتے دیکھا تو سیلاب میں کود گئی اور اسے نکال لائی۔ یہاں میں آپ کو اس وقت کے کردار کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ریشو کے خاندان کی نارس کے خاندان کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ خاندانی دشمنیاں اس وقت ایک عام رواج کی صورت اختیار کیے ہوئے تھیں۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ جوان لڑکوں کو گھر والے کہا کرتے تھے کہ اکیلے وکیلے گاؤں سے دور نہ جانا اور اکیلے پیدل سفر پر بھی نہ جانا، کیونکہ خطرہ ہوتا تھا کہ دشمن راستے میں گھیر کر مار ڈالیں گے اور لاش غائب کر دیں گے۔ اس قسم کے ماحول میں ریشو اکیلی گئی اور اکیلی واپس آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دشمن خاندان کے آدمیوں کو دشمن کی کوئی عورت اکیلی وکیلی نظر آ جاتی تو دشمن اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اور اگر دیکھتے بھی تھے تو اس خیال سے کہ یہ اکیلی جا رہی ہے، اسے کوئی دقت یا دشواری تو نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آج کی طرح اکیلی عورت دیکھی، اسے پکڑا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے باہر پھینک دیا۔ صوبہ سرحد کے قبائلی پٹھانوں میں یہ رواج آج تک چلا آ رہا ہے کہ دشمن ان کے گاؤں میں آ جائے تو اسے ایک باعزت مہمان سمجھ کر اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ مثلاً یوں ہوتا ہے کہ کوئی عورت کسی آدمی کے ساتھ محبت کی خاطر گھر سے نکل گئی تو عورت کے وارثین اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کو گولی مار دیں۔ یہ آدمی اگر عورت کے گاؤں میں آ جائے تو اسے مہمان سمجھا جاتا ہے۔ خود عورت والے اس کی عزت اور خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن یہ شخص جب گاؤں کی حدود سے نکل جاتا ہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی خاندانی عداوت کے کچھ ایسے ہی اصول ہوا کرتے تھے۔ ہم نے ریشو سے کہا کہ وہ چلی جائے، اس کا وہاں رکے رہنا ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ وہ اٹھی اور کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ نارس سے ہم نے کہا کہ اگر وہ چلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے تو ہم اسے باری باری اٹھا کر اس کے گاؤں پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھنے اور چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ وہ اکیلا چلا جائے گا، لیکن ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ہم بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے بھی اس جگہ سے کس پار کرنا تھا جہاں سے پاٹ چوڑا ہو جاتا تھا۔ نارس نے بھی وہیں سے گزرنا تھا۔ کس پار کر کے نارس نے بائیں طرف اپنے گاؤں کی طرف چلے جانا تھا اور ہمیں دائیں طرف اپنے گاؤں کو جانا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ چل پڑے۔
ریشو بڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور وہ خاصی دور نکل گئی تھی۔ ہمیں یہ خیال بھی تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ ریشو نارس یا ہمارے ساتھ تھی۔ لوگ کوئی بھی قصہ کہانی گھڑ سکتے تھے جس سے ریشو کی عزت پر حرف آ سکتا تھا۔ مجھے کچھ بتاؤ دوستو، نارس نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہا۔ میں تم سب کو جانتا ہوں، تم خاندانی لڑکے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو اور عزت اور غیرت کی قدر اور قیمت بھی جانتے ہو۔ میں اس لڑکی کا یہ احسان ساری عمر نہیں بھول سکتا کہ اس نے مجھے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ خدا کی قسم میں نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے اور اپنی جان خدا کے سپرد کر دی تھی۔ سر چکرا رہا تھا اور اندر سے میرے جسم کی حالت بہت ہی بری ہو گئی تھی اور بازوؤں میں تو طاقت ہی رہی نہیں تھی۔ اس طرح پتہ چلتا تھا جیسے یہ بازو نہیں بلکہ لکڑیاں ہیں۔ ریشو نے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا۔ میں کمینہ، کم ذات اور بے غیرت نہیں۔ میں ریشو کو اس احسان کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو اسے چاقو دے کر اپنی جان حاضر کر دی تھی اور میں نے دل سے کہا تھا کہ مجھے قتل کر دو، لیکن اس نے خدا معلوم کیا سوچا کہ میری بات نہ مانی۔ دیکھو لڑکو، اس کے چچا نے ایک لڑائی میں ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا اور مقدمے میں بری ہو گیا تھا۔ پھر لڑائی ہوئی تو میرے ہاتھ سے ریشو کا خامند مارا گیا اور میں اپیل میں بری ہو گیا۔ میں یہ ارادہ کر چکا ہوں کہ ریشو کو اس نیکی کا صلہ ضرور دوں گا، خواہ اپنی جان دینی پڑے، خواہ میں اپنی ساری زمین ریشو کے نام رجسٹری کروا دوں۔ پہلے تو میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا کہ وہ یہ دشمنی ختم کر دیں اور مسجد میں بیٹھ کر راضی نامہ کر لیں۔ دشمنیاں کہاں ختم ہوتی ہیں نارس بھائی، میرے ایک دوست نے کہا۔ تم اپنے بزرگوں سے کہو گے کہ راضی نامہ کر لو تو وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے منہ پر تھپڑ بھی مار دے۔ اس طرح ہم باتیں کرتے گئے، وہ ساری باتیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نارس پر ریشو کی اس نیکی اور اس احسان کا جادو سوار ہو گیا تھا اور ریشو کے متعلق وہ بڑی ہی جذباتی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کبھی موقع دیکھ کر ریشو کے پاؤں پر سر رکھ کر معافی مانگے گا اور ساتھ یہ بھی کہے گا کہ مجھے قتل کر کے اپنے خاوند کے خون کا بدلہ لے لو۔ نارس نے یہ بھی کہا کہ وہ ریشو کو کوئی ایسا طریقہ بتائے گا کہ ریشو اسے قتل کر دے اور پکڑی بھی نہ جائے۔ آج مجھے نارس کی وہ ذہنی اور جذباتی حالت اور پھر اس کی باتیں یاد آتی ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس وقت وہ نارمل ذہنی حالت میں نہیں تھا۔ بارش تھم گئی، سورج نکل آیا تھا اور سیلاب کا زور کم ہو رہا تھا۔ ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں کس کا پاٹ بہت چوڑا تھا۔ ہم نے وہاں سے کس عبور کیا۔ پانی بمشکل گھٹنوں تک تھا۔ کتے بھی اس میں سے گزر آئے۔ 4 لڑکوں نے مرے ہوئے بھیڑیے کو اٹھا رکھا تھا۔ کس کے دوسرے کنارے پر جا کر نارس اپنے گاؤں کو ہو لیا اور ہم نے اپنے گاؤں کا رخ کر لیا۔ ہم گاؤں پہنچے تو ہمارے گھروں تک اطلاع پہنچ گئی کہ لڑکے آ گئے ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑیے کہ ہماری ماؤں نے ہمارا کس طرح استقبال کیا اور گاؤں والوں نے مرا ہوا بھیڑیا دیکھ کر ہمیں کس طرح خراج تحسین پیش کیا۔ میں آپ کو نارس اور ریشو کی کہانی سنانا چاہتا ہوں اور یہی اصل کہانی ہے۔ یہ کوئی معمولی سا واقعہ نہیں تھا کہ ہم اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ یہ تو ایک سنسنی خیز اور بڑا ہی دلچسپ ڈرامہ تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آگے کیا ہوتا ہے، میں نے اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ اس گاؤں کی خبریں حاصل کرنی شروع کر دیں۔ اس گاؤں میں ہمارے 2-3 دوست تھے اور ہمارے ایک دوست کی وہاں رشتہ داری بھی تھی۔ ہفتے میں ایک بار میں اپنے 1-2 دوستوں کے ساتھ نارس کے گاؤں چلا جاتا اور وہاں سے خبریں لے آتا۔ خبریں بڑی ہی دلچسپ اور جذباتی تھیں۔ ہوا یوں کہ نارس نے اپنے والدین اور دیگر بزرگوں کو بتایا کہ وہ کس طرح سیلاب میں ڈوب رہا تھا اور ریشو نے کس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے موت کے منہ سے نکال لیا۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں نے اس کی اس بات پر یقین ہی نہ کیا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور ایک بڑی بہن تھی جنہوں نے اس کی بات کو سچ مانا اور وہ ریشو کی شکر گزار ہونے لگیں۔ نارس بہرحال ریشو سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اسے ایک موقع مل گیا، وہ اس طرح کہ ریشو ایک روز اسے باہر کھیتوں میں مل گئی۔ ان دنوں باجرے اور مکئی کی فصل بہت اونچی ہو گئی تھی۔ باجرے کی فصل میں پورا ایک آدمی سیدھا کھڑا چھپ جاتا تھا۔ نارس نے ریشو کو روک لیا اور فصل کی اوٹ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور یہاں تک کیا کہ اس کے پاؤں کو چھو کر کہا کہ وہ اپنے خاوند کا خون اسے بخش دے۔ ریشو نے اسے کہا کہ وہ اپنے مرے ہوئے خاوند کی روح کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی اور وہ کسی قیمت پر اپنے خاوند کا خون نہیں بخشے گی۔ ریشو، نارس نے کہا، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے خاوند کا خون معاف کر کے مجھے بخش دو اور قتل نہ کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں نے اپنے خاوند کا خون معاف کیا، پھر تم مجھے قتل کر دینا اور میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ تم پکڑی نہیں جاؤ گی۔
میری ایک بات سن لو نارس، ریشو نے کہا، آئندہ اس طرح مجھے راستے میں نہ روکنا۔ میں نے اپنے خاوند کے خون کا بدلہ لینا ہی لینا ہے، لیکن اس وقت بدلہ لوں گی جب میرا بیٹا سمجھ بوجھ کی عمر میں آ جائے گا۔ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، وہ جب 6 سال کا ہو جائے گا تو میں تمہیں اس کے سامنے قتل کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ میں نے تمہیں کیوں قتل کیا ہے۔ اسے اس لیے بتاؤں گی کہ میں جب پھانسی چڑھوں یا مجھے عمر قید ہو تو میرا بیٹا میری جدائی میں روتا نہ رہے، بلکہ وہ فخر سے سب کو بتائے کہ میں غیرت مند ماں کا بیٹا ہوں اور میری ماں نے میرے باپ کے خون کا بدلہ دن دہاڑے سارے گاؤں کے سامنے لیا ہے۔ ہم جب نارس کے گاؤں میں جاتے تھے تو نارس سے ضرور ملتے تھے، وہ ہمیں ساری باتیں سنا دیا کرتا تھا۔ وہ ریشو کا اتنا زیادہ احسان مند تھا کہ اس پر کوئی اور بات اثر کرتی ہی نہیں تھی، وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک رات وہ چوری چھپے ریشو کے گھر چلا گیا اور اس کی ماں اور باپ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ وہ خون بخشوانے آیا ہے اور اس کے عوض وہ اپنی تمام زمین ریشو کے نام رجسٹری کر دے گا۔ اس کے دل میں ایسا خوف نہیں تھا کہ ریشو اسے قتل کر دے گی، وہ تو ریشو سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ مجھے قتل کر دو۔ نارس کی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی، اپنے رشتہ داروں میں وہ بدنام ہو گیا۔ اس کے رشتہ دار کہتے تھے کہ ریشو نے اسے اپنے ناجائز تعلقات میں پھانس لیا ہے اور ریشو اس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ نارس اسے اپنی زمین میں سے کچھ حصہ دے دے۔ دوسری طرف نارس سچے دل سے ریشو کے باپ اور اس کی ماں سے ملا اور معافیاں مانگی۔ انہوں نے اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیا۔ ریشو اس کی کسی بات پر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ نارس اور ریشو بدنام ہو گئے۔ ریشو کو بھائی نے مارا پیٹا کہ وہ نارس سے چوری چھپے ملتی ہے۔ ریشو نے اپنے بھائی کو بہت بری سنائی اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس طرح بہن بھائی میں ناراضگی پیدا ہو گئی۔ ریشو کے ماں باپ اور بھائیوں نے اس پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن ریشو نے صاف انکار کر دیا۔ اس زمانے میں بلکہ آج بھی دیہاتی علاقوں میں لڑکی کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود آزادانہ طور پر کر سکے۔ لڑکی کو جس طرح کسی کے ساتھ بھی باندھ دیا جائے وہ بلا چونو چرا اس کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ نارس اور ریشو کی باتیں گاؤں سے باہر نکل آئیں، لوگوں نے سیدھی سادی باتوں کے افسانے گھڑ لیے اور باتوں کے بتنگڑ بنا دیے۔ بعض تو بڑی لذیذ کہانی بنا کر ادھر ادھر پھیلا دیں۔ تقریباً 1 سال گزر گیا، نارس کے خیالات ذرا سے بھی نہ بدلے اور ریشو ایک چٹان کی طرح اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس نے نارس کو اپنے خاوند کا خون نہ بخشا۔ ایک روز اچانک ہمارے گاؤں میں خبر آئی کہ نارس کو باولے کتے نے کاٹ لیا ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ نارس کے گاؤں چلا گیا۔ ہمارے ساتھ اپنا وہ دوست بھی تھا جس کے رشتہ دار نارس کے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں جا کر ایک ایسی کہانی سنی کہ ہمارے دل دہل کر رہ گئے۔ آپ نے پچھلے دنوں اخباروں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ایک بچے کو باولے کتے نے کاٹ لیا اور اسے جو انجیکشن لگائے گئے وہ جعلی تھے، اس لیے لڑکا مر گیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے اخباروں میں ایک اور خبر پڑھی ہوگی، لاہور کے میو ہسپتال کی 4 نرسوں اور ہسپتال کے ہی 4 ملازموں کو باولے کتے نے کاٹ لیا۔ باولا کتا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت باولا کتا ایک ایسی خوفناک چیز سمجھی جاتی تھی کہ لوگ اس کا نام سن کر ہی ڈر جاتے تھے۔ ہم جیسے شیر اور دلیر جوان کسی بڑے سے بڑے درندے سے بھی نہیں ڈرتے تھے، لیکن باولے کتے کا نام سن کر ہی جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ نارس کے گاؤں میں ایک باولا کتا آ گیا۔ کتے کے باولا ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ پھوٹ رہی ہوتی ہے اور دوسری نشانی یہ کہ وہ ناک کی سیدھ میں آہستہ آہستہ دوڑتا آتا ہے۔ خاص بات یہ کہ وہ راستے سے ذرا سا بھی دائیں یا بائیں نہیں ہوتا۔ جس جانور یا انسان کو باولا کتا کاٹ لے اس کی زندگی ختم ہو جاتی تھی، لیکن وہ فوراً نہیں مرتا تھا۔ وہ چیختا اور چلاتا تھا اور اپنے قریب آنے والوں پر حملہ کرتا تھا۔ باولے کتے کا کاٹا انسانوں کو چیرنے پھاڑنے پر آ جاتا تھا۔ آج کل تو باولے کتے کے کاٹے کے انجیکشن بن چکے ہیں جن کا ایک کورس لگانے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں یہ ٹیکے نہیں ہوا کرتے تھے۔ نارس کے گاؤں میں کہیں سے باولا کتا آ گیا تو گاؤں میں شور برپا ہو گیا، باولا کتا آ رہا ہے، گھروں کے دروازے بند کر لو، بچوں کو سنبھال لو۔ یہ آوازیں گاؤں میں سنائی دینے لگیں۔ جن کے بچے باہر کھیل رہے تھے وہ دوڑے آئے اور اپنے بچوں کو گھروں میں لے گئے۔ بہت سے لوگ لاٹھیاں لے کر نکل آئے اور لڑکوں نے بہت سے پتھر اکٹھے کر لیے۔ باولے کتے کا ایک ہی علاج ہوتا تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ ریشو کا بچہ اب 4 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ وہ خاصی کھلی جگہ تھی،
دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ باولا کتا سیدھا ادھر ہی آ رہا تھا جدھر ریشو کا بچہ کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور بچے بھی تھے جو بھاگ گئے تھے۔ ریشو کا بچہ وہیں کھڑا رہا اور اپنی طرف آتے ہوئے کتے کو دیکھتا رہا۔ نارس کہیں ادھر آ نکلا، اس نے ریشو کے بچے کو دیکھ لیا اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیا کہ باولے کتے اور ریشو کے بچے کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کتے کے پیچھے آنے والے لوگ چیخ چلا رہے تھے کہ بچہ ایک طرف ہو جائے یا بچے کو اٹھا لو، ایسا شور کرتے وہ آ رہے تھے، لیکن ریشو کا بچہ وہیں کا وہیں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ نارس یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ ریشو کا بچہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ کتے اور بچے کے درمیان 2-3 قدموں کا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ کتے نے لازماً بچے کو کاٹنا تھا اور پھر بچے کا انجام بڑی ہی اذیت ناک موت تھا۔ نارس نے یوں کیا کہ جس طرح پانی میں ڈائیو لگائی جاتی ہے اسی طرح وہ بچے پر جھپٹا، لیکن بچے کو پکڑا یا اٹھایا نہیں، بلکہ اتنی زور سے دھکا دیا کہ بچہ 8-10 قدم دور پیچھے جا گرا۔ نارس خود پیٹ کے بل گرا اور اس کے ساتھ ہی کتا اوپر پہنچ گیا۔ باولا کتا ناک کی سیدھ میں دوڑتا ہے اور اس کے راستے میں جو کوئی بھی آتا ہے اسے وہ ضرور کاٹتا ہے۔ نارس یقیناً باولے کتے کے متعلق یہ سب جانتا تھا۔ اس نے ریشو کے بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کتے کے راستے میں گرا دیا۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ کتے نے اس کی ران میں دانت گاڑ دیے۔ نارس نے ران چھڑا تو لی، لیکن کتا اپنا کام کر چکا تھا۔ لوگ جو کتے کے پیچھے آ رہے تھے وہ پہنچ گئے، انہوں نے کتے کو لاٹھیاں ماریں اور کچھ لڑکوں نے پتھر اٹھا رکھے تھے، وہ کتے کو مارے اور کتا وہیں مر گیا۔ لیکن کتا اپنا زہر نارس کے جسم میں داخل کر چکا تھا۔ نارس کی ران میں کتے کے دانت اترے تھے، اس کے ان زخموں کو دیسی شراب سے دھویا گیا اور گاؤں کے ہندو حکیم نے اپنی کچھ دوائی بھی لگائی، لیکن سب جانتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اسے اسی وقت گھوڑی پر بٹھا کر گوجر خان سول یعنی سرکاری ہسپتال لے گئے۔ وہاں ایک ہندو ڈاکٹر تھا۔ اس زمانے میں آج والے انجیکشن نہیں تھے۔ ہندو ڈاکٹر کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ مریض کو دیا اور نارس کے ساتھ جانے والے آدمیوں کو الگ کر کے اس نے کہا کہ اس آدمی کا خیال رکھنا، یہ کسی بھی وقت پاگل ہو جائے گا اور جو بھی اس کے قریب ہوا یہ اسے کاٹے گا۔ نارس کو واپس لے آئے، اس وقت تک وہ ٹھیک تھا، صرف زخم میں درد محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ 6-7 دن گزر گئے تھے یا 10-12 دن گزرے تھے، کبھی خیال آتا ہے کہ 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ جتنا عرصہ بھی گزرا تھا وہ چند دنوں کا تھا۔ ہمارے گاؤں میں یہ خبر پہنچی کہ نارس پاگل ہو گیا ہے اور اسے رسیوں سے باندھ کر چارپائی پر ڈال دیا گیا ہے اور اس کی ٹانگیں اور بازو چارپائی کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ وہ چیختا اور چلاتا تھا۔ ہمیں یہ اطلاع ملی تو ہم 3-4 دوست اس کے گاؤں چلے گئے۔ وہ گاؤں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا۔ ہم اس گاؤں میں داخل ہوئے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ گاؤں پر خوف و ہراس طاری ہے۔ ہمیں جو بھی آدمی ملا اس نے ہمارے سلام کا جواب دبی آواز میں دیا۔ لوگوں کے چہروں پر اداسی اور غم کے تاثرات بھی ہم نے دیکھے۔ نارس کے گھر کے قریب پہنچے تو اس کے چھوٹے بھائی نے ہمیں باہر ہی روک دیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بتایا کہ نارس کی حالت کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سب دوست ڈر بھی گئے تھے اور ہم پر غم کا بوجھ بھی آ پڑا تھا۔ سب جانتے تھے کہ نارس بچ نہیں سکتا، اس دنیا سے ہر کسی نے رخصت ہونا ہے، ہر انسان کا انجام موت ہے۔ لیکن جب یہ دیکھتے تھے کہ نارس کس قدر اذیت ناک موت مر رہا ہے تو دل کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ کتنے دن اس حالت میں رہے گا اور پھر اسے موت کا سکون ملے گا۔ میں نے اس وقت تک باولے کتے کے کاٹے ہوئے 2 آدمی دیکھے تھے، دونوں ہمارے قریب قریب کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جب نارس کی چیخیں ہم نے اس کے گھر کے باہر سنی تو مجھے وہ کیس یاد آ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چڑیل یا کوئی ایسی ہی چیز میرے حلق میں ہاتھ ڈال کر میرا دل اوپر کو کھینچ رہی ہو۔ نارس خوب روح جوان تھا، اگر وہ کسی اور بیماری سے مرتا تو افسوس ہی ہوتا۔ یہ کیفیت کسی پر طاری نہ ہوتی جو ہم سب پر طاری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کے متعلق سوچتے تھے تو اور زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ ہم اس کے باپ اور بڑے بھائی سے ملے، وہ بیچارے رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ ہم واپس آ گئے۔ نارس نے ریشو کے احسان کا صلہ اسے دے دیا تھا۔ اس نے ریشو کے بچے کو دھکا دے کر کتے کے راستے سے ہٹا دیا اور خود کتے کے سامنے آ گیا۔ دیکھنے والوں نے ہمیں بعد میں بتایا تھا کہ وہ گر نہ پڑتا تو بھی کتے نے اس کو کاٹ لینا تھا، کیونکہ کتا اس تک پہنچ گیا تھا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ریشو کے تاثرات کیا تھے۔ ہم اسے نہیں مل سکے تھے، مل سکتے بھی نہیں تھے۔ اس کے گھر جاتے تو ہم کیا کہتے کہ ہم ریشو سے کیوں ملنے آئے ہیں۔ ہم نارس کی باتیں کرتے اپنے گاؤں آ گئے۔ اگلے 2-3 روز یہی خبریں ملتی رہیں کہ نارس کی حالت وہی ہے۔ وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کو جہاں جہاں سے رسیوں سے باندھا گیا تھا
وہاں اس کے کھال اترنے لگی تھی اور خون رس رہا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تیسرے یا چوتھے روز خبر آئی کہ آج صبح نارس مر گیا ہے۔ سچ پوچھیں تو میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ شخص اذیت سے آزاد ہوا۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ وہ کتے کے کاٹنے سے مرا ہے، لیکن 2-3 مہینوں بعد کانوں کان یہ خبر ملی کہ اسے مار دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے بعض حضرات کے لیے یہ بات نہیں ہو جو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کبھی سنی تھی۔ سنا تھا کہ باولے کتے کا کاٹا ہوا انسان کتے کی طرح باولا ہو جاتا ہے اور ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ وہ صرف پانی سے ڈرتا ہے۔ سنا تھا کہ اس کے آگے پانی رکھ دو اور وہ جوں ہی پانی میں جھانکے گا فوراً مر جائے گا۔ ایک روایت یہ مشہور تھی کہ اس مریض کو پانی میں کتے کے چھوٹے چھوٹے بے شمار بچے کل بلاتے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ مر جاتا ہے۔ یہ بات نارس کی موت کے سلسلے میں بھی سنی گئی۔ کسی نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ اس کی چارپائی کے قریب جہاں جوتے پڑے ہوتے ہیں، پرات یا سلابچی یا چھوٹی کڑاہی میں پانی ڈال کر رکھ دو اور اسے کھول دو۔ یہ اٹھے گا اور پاؤں نیچے کرے گا تو اس کے پاؤں پانی میں پڑیں گے اور یہ فوراً ہی مر جائے گا۔ بعد میں تصدیق ہو گئی تھی کہ اس کے گھر والوں نے آخر ایک رات یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ جو ہی نارس کو کھولا گیا وہ جوش میں اٹھا، ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹکائیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں پانی میں پڑے۔ اس نے نیچے دیکھا اور وہیں گر پڑا۔ گھر والے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ مرا پڑا تھا۔ اس زمانے میں اور اس عمر میں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ باولے کتے کا کاٹا ہوا انسان پانی سے کیوں اتنا ڈرتا ہے کہ اس کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ راز اب مجھ پر کھلا ہے۔ میں نے ایک اخباری خبر کا حوالہ دیا ہے کہ ایک باولے کتے نے بچے کو کاٹ لیا تھا اور اسے جو ٹیکے لگائے گئے وہ جعلی تھے، اس لیے بچہ مر گیا۔ 2-4 دن بعد میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ باولا کتا کسی کو کاٹ لے تو اس انسان میں کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی کے خوف کے متعلق اس ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ اس مرض کے مریض کو ہائیڈروفوبیا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل و دماغ پر پانی کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خوف اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پانی میں جھانک بیٹھے تو اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس زمانے میں جو کچھ سنتے رہے تھے وہ محض مفروضے اور روایات تھیں۔ نارس نے اپنے گھر والوں اور پھر ریشو کے والدین کو بھی بتا دیا تھا کہ ریشو نے اسے سیلاب میں اسے اس حالت میں نکالا تھا کہ وہ ڈوب رہا تھا۔ یہ بات سارے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی۔ نارس کے مرنے کے بعد ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ریشو کا رد عمل اور اس کے تاثرات کیا ہیں۔ یہ ہمیں تقریباً 2 مہینے بعد پتہ چلا۔ وہ تو نارس کی بہت ہی ممنون اور مشکور تھی کہ اس نے اس کے بچے کو باولے کتے سے بچایا تھا۔ وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ نارس نے اس کے احسان کا بدلہ اپنی جان دے کر چکا دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک بات اور معلوم ہوئی۔ ریشو ہر جمعرات اپنے خاوند کی قبر پر جایا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں چنبیلی کی بیل تھی جس پر پھول کھلتے تھے۔ وہ چنبیلی کے پھول لے جاتی اور اپنے خاوند کی قبر پر پھیلا دیتی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کچھ پھول نارس کی قبر پر بھی ڈال دیتی تھی۔ یہ ایک اچھی خاصی کہانی بن گئی جس میں لوگوں نے اپنی اپنی ذہنیت اور اپنی اپنی عقل کے مطابق رنگ بھر لیے تھے۔ یہ کہانی تو یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتا دوں کہ ریشو کی باقی زندگی کس طرح گزری۔ اس کا بڑا بھائی اس وقت فوج میں جمعدار تھا جو آج کل پاک فوج میں نائب صوبیدار کہلاتا ہے۔ اس بھائی سے چھوٹا بھائی ریشو کو معلوم نہیں کیوں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ساتھ ملا کر ریشو پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ شادی کر لے۔ اس نے ریشو کے لیے ایک آدمی کا انتخاب بھی کر لیا تھا، لیکن ریشو نے دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس بھائی نے ریشو کو وقت بے وقت اور وجہ بے وجہ ڈانٹنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ریشو نے ایک دن اپنے ماں باپ سے کہا کہ زمین میں سے اس کا حصہ الگ کر دیں۔ وہ الگ تھلگ اپنے بچے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ باپ نے اسے آرام آرام سے کچھ پیار سے سمجھایا کہ وہ ابھی جوانی کی عمر میں ہے، اس لیے اس کی زندگی صرف اس طرح بنتی ہے کہ وہ شادی کر لے اور اس قسم کا سوال پیدا نہ کرے کہ اس کا حصہ الگ کر دیا جائے۔ باپ نے تو پیار سے سمجھایا، لیکن بھائی نے اسے 2-3 تھپڑ جڑ دیے اور کہا کہ وہ اسے 1 انچ بھی زمین نہیں دے گا۔ ریشو دبنے والی اور مروب ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے بھائی سے کہا کہ وہ اپنے بچے کا حصہ مانگ رہی ہے اور اس کے بچے کا حصہ جو کوئی بھی دبانے یا ہضم کرنے کی کوشش کرے گا وہ بہت بری موت مرے گا۔ ریشو نے یہی ضد جاری رکھی کہ وہ اپنا حصہ الگ کرے گی۔ ان لوگوں کا اچھا خاصا زمیندارہ تھا۔ زمین اچھی خاصی تھی جس میں سے ریشو کا کافی حصہ بنتا تھا، لیکن بھائی نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس کا حصہ دینے سے انکار کر دیا اور ایک روز یہاں تک کہہ دیا
کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور تم بھیک مانگتی پھرو گی۔ 8-10 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ریشو کا یہ بھائی کھیتوں میں گیا اور پھر فوراً ہی واپس اس حالت میں آیا کہ اس نے اپنی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور وہ بہت بری حالت میں تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو چارپائی تک نہ پہنچ سکا، صحن میں ہی گر پڑا۔ وہ اتنا ہی بتا سکا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ گاؤں میں ایک ہندو حکیم تھا، اسے بلایا گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ سانپ کس رنگ کا اور کس قسم کا تھا۔ اس نے بتایا کہ سانپ تقریباً 1.5 یا 2 بالشت لمبا تھا، رنگ کالا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے سفید دائرے سے بنے ہوئے تھے۔ حکیم کے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ یہ ہمارے علاقے کا بڑا ہی خطرناک سانپ ہے، اس کا ڈسا ہوا مشکل سے ہی بچتا ہے۔ حکیم نے دوائی لگائی بھی اور پلائی بھی، لیکن 2 گھنٹے بعد ریشو کا بھائی مر گیا۔ سب کہتے تھے کہ اس بھائی کو اپنی بہن ریشو کی بد دعا لگی ہے۔ ریشو ہر کسی سے کہتی پھرتی تھی کہ اس کے دل سے کبھی بھائی کے لیے بد دعا نہیں نکلی تھی، لیکن بھائی نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی کہ خدا نے اسے فوراً سزا دے دی۔ ہم اس بھائی کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ تھا ہی تنگ نظر اور گھٹی ہوئی ذہنیت کا آدمی۔ اس کی وفات پر اس کا بڑا بھائی چھٹی آیا۔ کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس نے بھی ریشو سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن ریشو نے انکار کر دیا اور کہا کہ اسے اگر گھر میں بوجھ سمجھا جاتا ہے تو اسے کچھ زمین دے کر الگ کر دیا جائے۔ اس کے بھائی کا رویہ صحیح معنوں میں بڑے بھائیوں والا تھا۔ اس نے ریشو سے کہا کہ وہ اس کے بچے کی نہ صرف یہ کہ پرورش کرے گا بلکہ اسے تعلیم بھی دلوائے گا اور ریشو گھر کی مالک بن کر گھر میں ہی رہے۔ اس کے بعد دن مہینے گزرتے گئے اور پھر سال بھی گزر گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس بڑے بھائی کو خداوند تعالیٰ نے کیا انعام دیا۔ وہ صوبے دار بنا، پھر اسے صوبے دار میجری کا عہدہ ملا، اور جب وہ پینشن پر آیا تو انگریزوں نے اسے 2 یا 3 مربع نہری زمین انعام کے طور پر دی۔ اس بھائی نے گاؤں والی آدھی زمین اور غالباً 1 آدھ مربع ریشو کے بیٹے کے نام رجسٹری کروا دی۔ اس وقت تک ریشو کا بیٹا 8ویں یا 9ویں جماعت تک پہنچ چکا تھا۔ ریشو اپنے اسی بیٹے کے پیار میں زندہ تھی۔ پھر خدا نے اسے وہ وقت دکھایا کہ اس کے بیٹے پیدا ہوئے اور ان بیٹوں نے بڑے ہو کر ریشو کی بہت خدمت کی۔ کچھ دن گزرے، میرے ایک عزیز نے آ کر یہ خبر سنائی کہ ریشو مر گئی ہے۔